أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند درود و سلام پڑھ لیں، کوئی زبان خاموش نہ ہے، محبت نہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تھے مختصر اور قلیل زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کے اپنا ذکر، اپنے محبوب بندیاں دا ذکر خیر کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، ذوالقعدہ شریف دا مہینہ اختتام دی طرف رواں دواں ہے اور ذوالحج شریف دی آمد ہے اور حج دے مبارک ایام بھی قریب تر تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ بہت سارے خوش نصیب لوگ بیت اللہ دے، اللہ دے گھر دے حج واسطے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے خانہ کعبہ دا تاریخی پس منظر، عظمت خانہ کعبہ اور اس حوالے نال چند ایک معروضات عرض کیتیاں سن۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ تعالی حج دی فضیلت اور جڑا بندہ حج کر کے آندا ہے اس حاجی نو اللہ تعالیٰ کی فضیلت عطا فرماندا ہے۔ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جتھے میں نے پچھلے جمعے مضمون چھوڑیا سی انشاءاللہ اتھوں ہی اگے عرض کراں گا، اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، او خوش نصیب انسان جنہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز دے لبیک کیا، وہ اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے جا رہے نے، کچھ جا چکے نے، کچھ رستے دے اندر نے، کچھ تیاری کر رہے نے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو دونوں باپ بیٹا نے اللہ تعالیٰ دا گھر خانہ کعبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، مولا حکم ہوئے، فرمایا کہ میرے بندیاں نو میرے گھر دی دعوت دیو اور حج بیت اللہ دی دعوت دیو اور اعلان کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی تے تشریف لے کے آئے اور اعلان کیتا کہ لوگوں، اللہ دا گھر میں بنا دیتا ہے، آؤ اس گھر دی آ کے زیارت کرو، حج بیت اللہ کرو۔
مفسرین اکرام ارشاد فرماندے نے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جڑی آواز لگائی، آپ دی آواز مبارک نو قیامت تک دے ہر انسان نے سن لیا اور ہر حاجی نے اس آواز تے لبیک کیا۔ جس خوش نصیب نے ایک مرتبہ لبیک کیا وہ ایک مرتبہ اللہ دے گھر دا حج کرے گا، اور جس نے 2 مرتبہ لبیک کیا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے بار بار لبیک کیا وہ بار بار اللہ دے گھر دا حج کرنے واسطے جائے گا۔ تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے دعا فرماؤ کہ ساڈی روح نے بھی لبیک کیا ہوئے، بار بار لبیک کیا ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ سانو بھی حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ میں اپنے موجود آغاز پیارے آقا دیکھ فرمان تو کرنا چاہنا ہاں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوپر رکھی۔ بولو اسلام دی بنیاد کنی چیزاں تے ہے؟ پہلا نمبر ہے کلمہ طیبہ، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، پیارے آقا نو آخری نبی مننا۔ دوسری بات ہے نماز پڑھنا، اسلام دا تیسرا رکن ہے روزے رکھنا، چوتھا ہے زکوٰۃ دینا، اور 5واں ہے اللہ دے گھر دا حج کرنا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اسلام دا جڑا 5واں رکن ہے اس حوالے نال گفتگو ہوئے گی۔ حج دین اسلام دا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی رکن ہے۔ آؤ میں سب تو پہلے رب دا قرآن پیش کراں کہ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام دے اندر حج دی فرضیت نو کس انداز نال بیان فرمایا۔ ایک بار ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، اور پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگاں دے اوپر اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے بیت اللہ دا حج کرنا فرض کر دیتا گیا ہے۔ حج کس دے اوپر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، حج اللہ نے اس دے اوپر فرض فرمایا ہے۔ حج ہر کسے تے اللہ نے فرض نہیں فرمایا، بلکہ رب دا فضل اور کرم دیکھو، رب دی عطا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حج نو ہر کسے تے فرض نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کہندے ہے من استطاع الیہ سبیلا، حج اس دے اوپر فرض ہے جیڑا خانہ کعبہ دے اندر جان دی استطاعت رکھدا ہوئے، جیڑا اوتھے جان دی طاقت رکھدا ہوئے۔ تو قرآن تو پتہ چل گیا کہ حج کرنا صاحب استطاعت تے فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ ہر کسی تے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں فرمائی، بلکہ صاحب نصاب اور صاحب استطاعت تے فرض فرمائی ہے۔ اسی طرح حج بھی صاحب استطاعت تے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ حج واسطے مفسرین نے چند چیزاں دا بیان فرمایا ہے۔ 6 شرطاں نے، جس دے اندر 6 شرطاں پائیاں جان اس دے اوپر اللہ دے گھر دا حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو میں بالترتیب عرض کر دینا ہاں۔ سب تو پہلی شرط ہے حج واسطے مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس دے اوپر اللہ دے گھر دا حج فرض نہیں ہے۔ تو پہلی شرط کی ہے حج واسطے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا۔ بولو دوسری شرط کی ہے عقل مند ہونا۔ اگر کوئی مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کسی دا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو دوسری شرط ہے عاقل یعنی عقل مند ہونا، عاقل ہونا۔ اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بلوغت بھی حج واسطے شرط ہے، حج اس تے فرض ہوئے گا جڑا بالغ ہے۔ اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔
بولو چوتھی شرط کی ہے آزاد. اگر کوئی غلام ہے، کوئی کنیز ہے، کسی دی لونڈی ہے، تو اس دے اوپر حج فرض نہیں ہے، حج آزاد تے فرض ہے. تو یہ 4 شرطاں. 5ویں نمبر تے تندرست ہونا. اگر کوئی ایسا بیمار ہے جڑا خانہ کعبہ تک، مکہ پاک تک جان دی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، زیادہ بیمار ہے، اس دے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے، تندرست حج فرض ہے. اور 6ویں شرط ہے صاحب استطاعت ہونا. یہ 6 شرطاں مفسرین نے بیان فرمائیاں. جس دے اندر یہ 6 شرطاں پائیاں جان، اس دے اوپر اللہ دے گھر دا حج ہر حال دے اندر فرض ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہے. یعنی مسلمان ہوئے، عاقل ہوئے، بالغ ہوئے، آزاد ہوئے، تندرست بھی ہوئے اور صاحب استطاعت بھی ہوئے. تو یہ 6 شرطاں نے. پہلیاں 5 شرطاں تو سمجھ آ گئیاں. بات ہے 6ٹھی شرط کہ صاحب استطاعت کون ہے. اللہ دے گھر دا حج صاحب استطاعت تے فرض ہے. تو صاحب استطاعت دے اندر کون کون آندا ہے. آج اس مسئلے دی میں وضاحت کرنا چاہنا اور بڑی توجہ نال اس مسئلے نو سماعت فرمانا ہے. اور اس مسئلے دی وضاحت دی بہت ہی آج دے دور دے اندر ضرورت ہے کہ صاحب استطاعت کون ہے. تو مفسرین اکرام نے من استطاع دے اندر 2 چیزاں دا بیان فرمایا ہے کہ صاحب استطاعت کون ہوندا ہے. اس کے اندر 2 شرطاں نے. صاحب استطاعت وہ ہوئے گا جن دے کول مکہ پاک آن جان دا خرچہ موجود ہوئے، یا تو ایسی سواری موجود ہوئے جن دے تے بیٹھ کے وہ مکہ پاک جا سکتا ہے، واپسی آ سکتا ہے. اگر سواری موجود نہیں ہے تو جڑی سواری استعمال ہوندی ہے اتنا کرایہ اس دے کول موجود ہوئے آن جان دا. تو یہ پہلی شرط ہے. من استطاع صاحب استطاعت ہوئے گا کہ جن دے کول خانہ کعبہ مکہ پاک تک آن جان دا کرایہ خرچہ موجود ہوئے. اور دوسری بات، پیچھے جو اس دے اہل و عیال نے جنہاں دی کفالت اس دے ذمہ ہے، جتنے دن اوتھے گزارنے نے انہاں نو اتنے پیسے دے کے جان دی بھی توفیق ہوئے، اتنا خرچہ بھی پیچھے دے کے جائے. تو اے 2 چیزاں مفسرین نے بیان فرمائیاں کہ صاحب استطاعت وہ ہے پہلے نمبر تے آن جان دا کرایہ خرچہ موجود ہوئے، اور دوسرے نمبر تے جتنے دن اوتھے گزارنے نے اپنے بچیاں نو اتنے پیسے خرچہ دین دی توفیق بھی پیچھے ہوئے. تو سمجھ لو اس بندے دے اوپر اللہ دے گھر دا حج فرض ہے. اور میں ذرا اس نو مزید آسان کر دیواں کہ آج دے دور دے اندر خاص طور تے حج کرنا کس دے اوپر فرض ہے. میرے ایک دوست نے اپنی مسجد نمازی دی انہوں نے مینوں دسیا جی ساڈے کچھ عزیز ماشاءاللہ اس مرتبہ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں. انہاں دے رشتہ دار 8 افراد ماشاءاللہ حج تے گئے. تو میں پوچھا کہ کتنا خرچہ آیا ہے ایک بندے دا. تو انہوں نے دسیا جی 12 لاکھ روپیہ حکومت نے چارج کیتا ہے ایک فرد دا. 12 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے ایک بندے دا. تو جس طرح کہ ساڑھے پاکستان دے اندر ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی، اس طرح ساڑھی حکومت نے حج بھی بہت مہنگا کر دیتا ہے. حالانکہ کچھ سال قبل کرونا تو قبل یعنی 2-3 سال قبل 6-7 لاکھ دا حج سی. تو ہون 2-3 سال دے اندر ڈبل ہو گیا، یعنی 12 لاکھ روپیہ. ہر چیز ہی بڑھ گئی ہے. پہلے 6-7 لاکھ سی، ہون 12-13 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. تو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت نو ہدایت عطا فرمائے. اور جتنیاں چیزیں مہنگیاں ہو گیا نے، پٹرول ہے، خورد و نوش دا سامان ہے، گھی نے، دالاں نے، جڑیاں تمام چیزاں نے مہنگی ہوئی. اللہ تعالیٰ حکومت نو ہدایت دے کہ اے ریٹ کم ہو جان. بولو آمین.
اور تاکہ نبی پاک دے غلام آسانی نال زندگی بسر کر سکن. اور حج بھی حکومت نے بہت مہنگا کر دیتا ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو اس حوالے نال بھی ہدایت مل جائے یا سانو ایسے اللہ حکمران نصیب فرما دے جڑے دین دا اور عوام دا درد رکھنے والے ہون, جڑے حج نو سستا کر دین تاکہ ہر نبی پاک دا غلام حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر لوے. مگر میں ہن شرعی مسئلہ جو عرض کر رہا ہاں, اس دور دے اندر حج کس دے اوپر فرض ہے تو 12 لاکھ روپیہ تو حکومت لے رہی ہے. اس تو علاوہ بھی کوئی ضرورت دا سامان جو تھے چاہیے ہے وہ خریدنا ہے, اور پیچھے اپنے گھر والیاں نو کچھ خرچہ بھی دے کے جانا ہے. تو یہ ٹوٹل لگا لو 15-16 لاکھ روپیہ جس دے اکاؤنٹ دے اندر اس دور دے اندر جس کی جیب دے اندر 15-16 لاکھ روپیہ موجود ہے, بس سمجھ لو کہ اس دے اوپر اللہ دے گھر دا حج کرنا شریعت نے فرض فرما دیا ہے. تو اس طریقے دے نال اگر اسی اپنا حساب لگائیے ارد گرد دیکھیے تو بہت سارے ایسے لوگ نہیں بنتے جنہاں تے حج فرض ہو چکے ہیں, اور انہوں نے کیا جائے بھی تیرے تے حج فرض ہے تو حج کرنے واسطے جا, تو جواب ملتا ہے کہ میں تے اجے اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے, میں تے اجے اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے. ایسے لوگاں تے میرا یہ سوال ہے کہ ایک کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ بیٹے دی شادی پہلی کرنی ہے حج بعد وچ کرنا ہے, بیٹی دی شادی پہلے کرنی ہے حج بعد وچ کرنا ہے. تو یہ مسئلہ بہت عام ہے, اس نو سمجھن دی ضرورت ہے. عام لوگ جواب دیندے نے میں اجے بیٹیاں دی بیٹی دی شادی تو فارغ ہو لواں پھر حج کرنے واسطے جاواں گا. تو لہٰذا اگر حج کرنا فرض ہے تو پہلے حج کیتا جائے گا, کیونکہ جڑے رسم و رواج شادیاں دے موقع تے اسی اپنی طرفوں بنا چکے ہاں, شریعت نے ساڈے تے وہ فرض ہی نہیں فرمائے. دیکھو حضرات 2-3 لاکھ روپے دی منگنی کرنا اے شریعت نے فرض فرمائی, 500 بندیاں دی برات شریعت نے فرض فرمائی, 8-10 لاکھ 15 لاکھ دا جہیز بنا کے دینا اے شریعت نے فرض فرمایا. توجہ ہے نا, ذرا بولو سبحان اللہ. اے جناب مہندی دی رسم کرنا اے کس دی سنت ہے؟ نکاح کرنا تو سرکار دی سنت ہے, ولیمہ کرنا مصطفیٰ کریم دی سنت ہے, اسی حضور دے غلام ہاں. میرا سوال ہے کہ اسی مہندی کرنے ہیں اور جس نو اسی لازم قرار دے چکے ہیں, جس تو بغیر اسی سمجھنے کہ شادی مکمل ہی نہیں ہوتی انی دیر تک. یہ مہندی دی رسم جڑی اسی کرنے ہیں ایک کس دی سنت ہے؟ میرے آقا دی سنت نہیں ہے, ہندوؤں دا طریقہ ہے. اور مہندی جڑی ہے جو پر 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ اسی خرچ کر دینے ہاں, حالانکہ مہندی کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ فرض ہے, مگر اس کے باوجود اسی مہندی دی رسم چھوڑنے واسطے تیار نہیں ہاں. اور دوسری طرف جدو حج دا معاملہ آندا ہے جو کہ فرض ہے اور جو کہ دین اسلام دا ایک بنیادی رکن ہے, تو اس وقت سانو 100 بہانے یاد آ جاندے نے. تو آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں خاص طور تے اس مسئلے دی وضاحت آپ حضرات دے سامنے کرنا چاہنا. اس مسئلے نو ذہن نشین فرما لو کہ جس دے اوپر حج کرنا فرض ہے وہ پہلی فرصت دے اندر حج کر کے آوے, کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے. قرآن و حدیث دے اندر بے شمار وعیدہ موجود نے کہ جس دے اوپر حج فرض ہو جائے اور پھر بھی وہ حج کرنے واسطے نہ جاوے. سنو پہلے میں قرآن پاک دے وچوں عرض کراں کہ قرآن پاک نے کس طرح وعید بیان فرمائی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ اسی بیت اللہ دا حج لوگاں دے اوپر اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے فرض فرما دیتا ہے, مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور حج اس دے اوپر فرض ہے جڑا صاحب استطاعت ہوئے. صاحب استطاعت دی وضاحت میں پیچھے کر دیتی. اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ, اور جس نے حج دا انکار کیتا, یعنی حج فرض ہون دے باوجود حج کرنے واسطے نہ گیا, کہ تو حج دا وقت آئے تو بہانے بنا لے, میں بیٹے دی شادی کرنی ہے, میں بیٹی دی شادی کرنی ہے, میں فلاں کام تو فارغ ہو لواں, اور پھر شیطان بھی طرح طرح دے بہانے ذہن دے اندر تراش دیتا ہے
شیطان کہے گا کہ کی کریں گا حج کر کے اتنا کثیر پیسہ خرچ ہو جائے گا، ان دنوں بہتر ہے تو فلاں کام کر لے، تینوں فائدہ ہو جائے گا تیری زندگی دے اندر۔ تو طرح طرح دے بہانے انسان پھر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے اندر، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے حج دا انکار کیتا، یعنی کہ جس دے اوپر حج فرض ہو چکے ہے پھر بھی حج کرنے واسطے نہ جاوے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، رب نو اس دی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، رب ساڑھے حج دا محتاج نہیں ہے، رب تے بے پرواہ ہے، عالمین تو بے پرواہ ہے، لہٰذا اگر حج کرنا جاؤں گے تو اس کے اندر ساڑھا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک ہے، فرمان مصطفیٰ سماعت فرماؤ، ترمذی شریف حدیث دی کتاب ہے اور سیاستہ دی کتاب ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُحَجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہے اور پھر بھی حج کا نواستے نہ جائے، میرے آقا نے فرمایا کوئی گارنٹی میں نہیں دیندہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ساڑھے نال اندہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا سچا غلام ہوئے گا کہ جن تے اللہ نے حج فرض کر دیتا ہے، تمام معاملات پیچھے کر کے سب تو پہلے اللہ دے گھر دا حج کر کے آندہ ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے۔ آؤ بزرگان دین دے اقوال عرض کراں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حج کرنا کتنی اہم عبادت ہے کہ اگر اس کا انکار کیتا جائے تو انکار کرنے والے نو یہود و نصارہ دے برابر سمجھا گیا ہے، اتنی اہم عبادت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس بندے دا نماز جنازہ نہیں پڑھاندے سن جس دے اوپر حج فرض ہو گیا اور حج کرن تو بغیر ہی فوت ہو گیا، نہ ہی آپ شرکت فرما دے سن، اور دلیل دے طور تے آپ ترمذی شریف کی حدیث بیان فرما دے سن۔ آپ فرما دے سن کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جڑا حج جس دے اوپر فرض ہے، صاحب استطاعت ہے، دولت ہے، پیسے مال دولت تندرستی ہے، اپنا گھر سب کچھ موجود ہے، اور پھر بھی وہ حج کرنے واسطے نہیں گیا، اس کا جنازہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ تفسیر در منصور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نقل فرماندے نے روایت کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا پھر بھی حج کرنا واسطے نہیں گیا، تو فرمایا کہ اگر ایسا بندہ فوت ہو گیا قیامت والے دن اس دی پیشانی تے لفظ کافر لکھیا ہوئے گا۔ اور پھر قرآن پاک دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت تلاوت کی تھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ۔ قرآن پاک دے لفظوں کو آپ نے اس مسئلے کو اخذ کیتا، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس واسطے حضرات محترم یہ مسئلہ بہت نازک ہے، جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، جڑا صاحب استطاعت ہے، جو کہ میں پہلے عرض کر چکے ہاں کہ اس دور دے اندر 15-16 لاکھ روپیہ جس دے کول موجود ہے، چاہے اس دی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس دے بیٹے دی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، بیٹی دی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، اس دے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، وہ سب تو پہلے حج کر کے آوے، باقی اپنے معاملات بعد دے اندر آ کے ادا کرے۔ اس واسطے اگر وقت گزر گیا پھر پچھتانا پائے گا، اور اگر ساواں دی ڈوری ٹوٹ گئی تے پھر قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر شرمندہ ہونا پوے گا۔ اس واسطے حضرات محترم جس وقت قرآن پاک دی آیت کریمہ نازل ہوئی نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ میرے آقا کریم نے صحابہ نو اکٹھا فرمایا اور سرکار نے نا حج دے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں صاحب استطاعت حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیتا ہے۔ سرکار دے بہت سارے غلام تشریف فرما سن، انہاں وچوں ایک صحابی اٹھ کے ادب نال کھڑے ہو گئے
اور سرکار دی بارگاہ دے اندر سوچ رہے نے کہ میرے آقا نے فرمایا حج کرنا فرض ہے، روزے فرض کیتے گئے تو سوچ دے نے کہ ہر سال ہی فرض نے، زکوٰۃ فرض ہے تو ہر سال ہی صاحب استطاعت فرض ہے، نماز فرض ہے تو ہر روز 5 ٹائم، لیکن حج دے متعلق میرے آقا نے نہیں ارشاد فرمایا کہ ہر سال فرض ہے یا زندگی دے اندر ایک مرتبہ کرنا فرض ہے۔ تو حضور دے کو غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی کہ آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونیا ایک سوال کرنا چاہنا، ایک عرض کرنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بولو میرے غلام تو کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کی تھی کہ آقا تسی ارشاد فرمایا کہ حج کرنا ایمان والیاں تے فرض ہے، آقا میرا سوال ہے کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نے سوال سنیا، پیارے آقا خاموش ہو گئے، میرے آقا نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری صحابی نے پھر عرض کی تھی علی کلین آمین ہازا، آقا کیا حج کرنا ساڑھے تے ہر سال فرض ہے؟ کچھ دیر گزری، میرے آقا پھر خاموش، جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ مسئلہ پوچھے ہے نا کہ میرے آقا خاموش نے۔ تیسری مرتبہ پھر غلام نے عرض کی تھی کہ آقا تسی ارشاد فرمایا کہ حج کرنا ہر سال فرض ہے کہ سال دے اندر ایک مرتبہ، آقا میں پوچھنا چاہنا کہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ جب تیسری مرتبہ عرض کی تھی تو پھر میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا اللہ اکبر، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او بار بار میرے کول سوال کرن والیو، اج اگر مصطفیٰ دی زبان دے وچوں تہاڈے سوال دے جواب دے اندر ہاں نکل جاندی، تہاڈے تے حج کرنا ہر سال ہی فرض ہو جانا سی۔ پر میرے آقا نے فرمایا حج کرنا ہر سال فرض نہیں ہے، بلکہ صاحب استطاعت زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اس حدیث تو دو مسئلے دا پتہ چلیا، ایک تو ایک کہ حج کرنا ہر سال فرض نہیں ہے بلکہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ، اور وہ بھی صاحب استطاعت دے اوپر، اور دوسرا مسئلہ میرے آقا دی شان دا پتہ چلیا، میرے آقا دے اختیارات دا پتہ چلیا، کیونکہ موضوع تے کوئی بھی ہوئے، نماز ہوئے، حج ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، روزہ ہوئے، جنی دیر تک شان مصطفیٰ نہ بیان ہوئے سانو تے مزہ ہی نہیں آتا۔ آؤ آج موضوع تے حج دا ہے پر شان مصطفیٰ بھی سماعت فرماؤ۔ میرے آقا نے کی فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیندہ جواب دے اندر تو حج کرنا ہر سال ہی تواڈے تے فرض ہو جانا، بلا تشبیہ و بلا مثال، ذرا بات سمجھنا۔ اگر میرے تے کوئی سوال کرے کہ حج کرنا ہر سال فرض ہے تو جواب دے اندر اگر غلطی ہاں نکل جائے تو کیا حج کرنا ہر سال فرض ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر پورے سائی وال دے علماء تے مفتی اکٹھے ہو جان، انہاں کو پوچھا جائے کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے، اگر سارے کہہ دیں کہ ہر سال فرض ہے، ہاں نکل جاوے جواب دے اندر، کیا حج کرنا ہر سال فرض ہو جائے گا؟ پورے پاکستان، پوری دنیا دے علماء مفتی عالم دین اکٹھے ہو کے اگر کہہ دیں حج کرنا ہر سال فرض ہے تو کیا حج کرنا ہر سال فرض ہو جائے گا؟ پتہ لگا ساڑھے اندر اور مصطفیٰ کریم اندر زمین و آسمان دا فرق ہے۔ اگر اسی کہہ دیجئے حج کرنا فرض نہیں ہو سکتا، پر میرے آقا نے فرمایا اگر میری زبان دے وچوں ایک مرتبہ ہاں نکل جاندی تہاڈے تے حج کرنا ہر سال ہی فرض ہو جانا سی۔ یہ میرے آقا دا اختیار ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو مختار کل نبی بنایا ہے۔ حضور شریعت کے اندر اس طرح چاند رد و بدل فرما سکتے ہیں۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیندہ تو ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جانا سی۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا دا کرم دیکھو، میرے آقا کریم نے نا خاموشی اختیار فرما لی۔ پتہ لگا کہ کدی کدی حضور دا بولنا رحمت ہے، کدی مصطفیٰ دا خاموش رہنا امت واسطے رحمت بن جاتا ہے۔
اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر خاص طور تے میں حج دی فضیلت نو بیان کرنا چاہنا تاکہ ساڈے دل دے اندر حج دا شوق پیدا ہو جاوے، جذبہ پیدا ہو جاوے۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اللہ دے گھر دا حج کردا ہے، جدو حج کر کے واپس آندا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ گناہاں تو اس طرح پاک اور صاف ہو جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح بچہ ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا ہوندا ہے، اون دے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوندا، رب اس طرح حاجی نو گناہاں تو پاک اور صاف کر دیندا ہے۔ اس واسطے حکم ہے، حاجی صاحب تو حج کر کے آ گیا ہے، رب نے تیرے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، اپنے فضل و کرم نال ہن نویں زندگی دا آغاز کر، پہلے سارے گناہ رب نے معاف کر دیتے نے۔ اس واسطے عاشق کہندا ہے، جرم مک جاندے نے زمزم پیتیاں، مل کے کہہ لو جرم مک جاندے زمزم پیتیاں، جرم مک جاندے۔ تھوڑی یہ آواز سیٹ کر دو، مل کے کہہ لو جرم مک جاندے زمزم پیتیاں، ایک کعبۃ اللہ دی زیارت کیتیاں، ایک کعبۃ اللہ دی زیارت۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ حج دا ارادہ لے کے اپنے گھروں نکلتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر رستے دے اندر جاندیاں ہویاں یا حج دا رکن ادا کردیاں ہویاں اس دی موت واقعہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس بندے نو دو انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام تو ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب تو جنت عطا کر دے گا، تے دوسرا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس بندے دے نام مال دے اندر حج دا ثواب درج فرمائے گا۔ آؤ ایک صحابی دا واقعہ عرض کراں، میدان عرفات ہے، میرے آقا کریم تشریف فرمانے، میرے آقا کریم نے اپنی پوری زندگی دے اندر صرف ایک حج بیت اللہ دا فرمایا۔ میدان عرفات دا ماحول ہے، میرے آقا تشریف فرمانے، حج دا موقع ہے، حضور دے ایک غلام فوت ہو گئے، حج دے رکن ادا کردیاں میرے آقا دی بارگاہ عرض کی کہ آقا تہاڈا ایک غلام فوت ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرے اس غلام نو کفن بھی دیو، غسل بھی دیو، اور جدو جنازے دا وقت آئے مینوں دسنا، میں خود اپنے غلام دی نماز جنازہ پڑھاواں گا۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، اس عاشق دے مقدر ویکھ، اس غلام دا نصیب ویکھ جندا جنازہ کملی والے آپ پڑھان گے، غسل دے دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا تہاڈے غلام دا نماز جنازہ تیار ہے، میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے، صحابہ نے صفاں بنا لیاں نے، میرے کریم آقا مصلی امامت تشریف لے کے آئے، نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ تو بعد میرے کریم آقا نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے، عرض کی تھی مولا میرا اے غلام تیرا بندہ حج دے رکن ادا کردہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا ہے، مولا مہربانی فرمائی جدو قیامت والا دن ہوئے، جدو قبراں پھٹن گیاں، جدو ایندی قبر کھلے نال ایندی زبان بھی کھلے، تے زبان تے جاری ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
مولا لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہون تے میرا بندہ لبیک اللہم لبیک دیاں میرا غلام آوازہ لگا رہے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے غلام آپ روایت نقل فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ حج مبرور ادا کرتا ہے حج مبرور دا فرمایا جیڑا اجر ہے جنت تو علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حج مبرور یعنی نیکی والا حج. دوران حج کوئی بھی گناہ نہ بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے حاجی نو جنت عطا فرمائے گا. میرے آقا نے فرمایا چند ٹکے لگا کے اللہ دے گھر دا حج کراؤ فضیلت دیکھو کتنی بڑی ہے. سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ حاجی نو جنت عطا کرے گا. اگر رستے دے اندر موت واقعہ ہو گئی میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت تک حاجی نو حج دا ثواب ملتا رہے گا. اور حدیث مبارکہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی دی شفاعت 400 بندیاں واسطے ہے. قیامت والے دن حاجی 400 بندیاں دی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ حاجی دی شفاعت دی برکت نال 400 گناہگار بندیاں نو جنت دا ٹکٹ عطا فرما دے گا. اور دوسری روایت ہے کہ 400 بندے ہی نہیں 400 افراد نہیں بلکہ 400 گھرانیاں دے حوالے نال میرے آقا نے فرمایا کہ 400 گھرانیاں دے اندر 400 گھراں دے اندر جتنے افراد رہندے نے اللہ تعالیٰ حاجی دی دعا دی برکت نال اور شفاعت دی برکت نال اتنے لوگاں دی بخشش فرما دے گا. اور میرے آقا فرما دے نے کہ ہر روز خانہ کعبہ دے اوپر 120 رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. میرے آقا فرما دے نے کہ جڑے بندے طواف کردے نے 60 رحمتاں طواف والیاں نو اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے اور 40 رحمتاں خانہ کعبہ حرم پاک دے اندر نماز پڑھن والیاں نو اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے اور 20 رحمتاں انہاں لوگاں نو ملدیاں نے جڑے نہ اوتھے نماز پڑھ رہے نے نہ طواف کر رہے نے نہ قرآن پڑھ رہے نے نہ ذکر کر رہے نے بس ٹک ٹکی لا کے خانہ کعبہ دی زیارت کر رہے نے کوئی عبادت اور کر ہی نہیں رہے وی رحمت اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ دیاں زیارت کرنے والے نو بھی عطا فرما دیندا ہے. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حاجی حج کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حاجی دا استقبال کرو. جدو حاجی حج کر کے آئے تو بولو کی کرو حاجی دا استقبال کرو اور اس دے نال ملاقات کرو اور اس نو سلام کرو اور اس دے نال مصافحہ کرو. اس تو قبل کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے گھر دے اندر داخل ہون تو قبل حاجی صاحب کو اپنی بخشش دی دعا فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا جن دے حق دے اندر اپنے گھر دے اندر داخل ہون تو پہلے حاجی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ حاجی دی دعا دی برکت اس بندے دی بھی بخشش فرما دے گا. اس واسطے ساڈے بزرگاں دا مشائخ دا ہمیشہ تو یہ معمول رہا ہے کہ جدو بھی حجاج حج کر کے واپس آندے نے انہاں دے استقبال واسطے جاندے انہاں دی زیارت واسطے جاندے انہاں نال ملاقات کرنے واسطے جاندے اور پھر ہر ایک بندے نے کہنا کہ حاجی صاحب ساڈے واسطے دعا کرو. تو حجاج کرام نے رک کے پھر لوگاں واسطے دعاواں کرنیاں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ میرے کریم آقا دے غلام آپ فرماندے نے آپ خود فرماندے نے کہ لوگوں میں گواہی دینا ہاں کہ 30 ربیع الاول تک اللہ تعالیٰ حاجی دی دعا نو قبول فرماندا ہے. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. یعنی 10 ذوالحج تو لگ کے 20 دن ذوالحج دے پھر محرم دا پورا مہینہ سفر دا پورا مہینہ ربیع الاول دا پورا مہینہ 30 ربیع الاول تک 3.5 مہینے تک جیڑا بندہ اللہ دے گھر دا حج کر کے آندا ہے جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لوگوں میں گارنٹی دینا میں گواہی دینا ہاں کہ اللہ تعالیٰ حاجی دی دعا نو 30 ربیع الاول تک قبول فرماندا ہے. حضرات محترم
اس تو علاوہ بھی بے شمار حدیثاں نے حج دے متعلق، حج دی فضیلت دے متعلق، لیکن عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جس دے اوپر حج کرنا فرض ہو گیا ہے وہ حج کرنے واسطے فوراً جائے۔ خود میرے کریم آقا دا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جس دے اوپر حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت ہے وہ دیر نہ کرے، حج دے اندر فوراً میرے آقا فرمانے نے کہ حج کا واسطے فوراً جائے۔ حضور نے اگے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ان کوئی ایسا عذر بن جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس دے پیسے خرچ ہو جان، فرمایا کہ جو بعد دے اندر حج دا فریضہ ادا نہ کر سکے گا اور اس سے حالت دے اندر فوت ہو گیا، قیامت والے دن گناہگار ہوئے گا۔ اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جو حج فرض ہو جائے تو اگلے سال دا بھی انتظار کرنا، فوراً حج کرنے واسطے جاؤ، اور کوئی بہانہ نہ بناؤ کہ بیٹے دی شادی کرنی ہے، بیٹی دی، یہ سارے معاملات بعد دے اندر ہو جان گے۔ سب تو پہلے جدو حج بیت اللہ فرض ہو گیا تو یہ فرض پورا کر کے آؤ۔ مگر آج دیکھ لو بے شمار لوگ ایسے نے جنہوں اوپر حج فرض ہے مگر وہ حج کا واسطے نہیں جاندے، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں، جذبہ نہیں، دل لگی نہیں اللہ دے گھر نال، لگن نہیں ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی دیوانے نے، اللہ اکبر، کچھ ایسے بھی حضور دے غلام نے کہ جنہاں دے اوپر حج فی الحال فرض نہیں ہے لیکن انہوں نے شوق بڑا ہے، جذبہ بڑا ہے، دل لگی بڑی ہے، چاہت بڑی ہے کہ اسی اللہ دے گھر دا حج کر کے آئیے، کول پیسے موجود کوئی نہیں، پھر وہ کی کر دینے اپنی ماہانہ آمدنی وچوں نا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ دینے، رزق حلال دے وچوں نا ایک الگ ہی گلا بنا لیا، جتنے پیسے ہو سکے ان دے اندر ڈالی رکھ دینے، ڈال کے ساری زندگی لگا کے پیسے اکٹھے کر دینے اور پھر جوڑ کے اللہ دے گھر دا حج کر کے آندے۔ بے شمار ایسے عاشقاں دے واقعات نے۔ آخری واقعہ اس حوالے میں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ربیع بن سلمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے اللہ دے ولی سن اور بہت بڑے عالم دین سن۔ آپ فرماندے ہیں کہ میری بڑی خواہش، بڑی تمنا کہ میں بیت اللہ دا حج کر کے آواں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ بیک کے آواں، کیونکہ ہوندہ کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ جے، مہمان مدینے والے دا، نہ امیراں دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، لوگوں مدینے جانا تے بس نصیباں دی گل ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں کہ ساری زندگی حج واسطے پیسے جمع کیتے، بڑی محنت کر کے ایک ایک روپیہ جمع کیتا، جدو رقم جمع ہو گئی نا رزق حلال دے وچوں، حضرات محترم لوگاں دا خون پسینہ نچوڑ کے حرام دی کمائی دا حج کرنا تو آسان ہے، لیکن رزق حلال دے وچوں ایک ایک روپیہ جوڑ کے حج کرنا اور پیسے جمع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس واسطے بابے بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو مال یتیماں دا اے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سے بلے نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندی ہو تے لو بھی پیتی جاندی۔ حج وہ ہے جڑا رزق حلال دی کمائی وچ ہوے۔ اگر میرے آقا کریم نے دا فرمان ہے صحیح حدیث مبارکہ، فرمایا جدوں بندہ حرام دے پیسیاں دا حج کرن واسطے جاندا ہے نا تے بندہ کہندا ہے لبیک اللہم لبیک، اتوں آواز آندی ہے لا لبیک، تیرا حج قبول، تیری حاضری قبول، حج اوندا قبول ہے جڑا رزق حلال دے وچوں۔ حضرت ربیع بن سلمان میں گل انہاں دی سنا رہے ہیں جنہاں رزق حلال جمع کر کے ایک ایک ٹکا جمع کر کے نا آپ فرماندے ہیں کہ حج دے پیسے جو تو مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر، فرماندے ہیں لوگوں حج دا موسم آ گیا، حاجی حج کرن واسطے جا رہے نے، وہ خوش نصیب دن آ گیا، فرمایا میری حج دی تیاری مکمل ہو گئی، حج دے پیسے مکمل ہو گئے، میں بھی تیار ہاں، میرا بھائی بھی تیار ہے، لوگ مینوں پھلاں دے ہار ڈال رہے نے، مینوں مبارکباد پیش کر رہے نے اور خوشی دی وجہ نال میری اکھاں دے وچ چھم چھم آنسو آ رہے نے۔ میں عرض کرنا وا مولا تیری بڑی مہربانی، مینوں بھی اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے آئے۔
فرماندے نے کہ قافلے چلے حج تے میں بھی نال چلیا بغداد شریف تو قافلہ چلیا کوفے پہنچ گیا کوفے دے اندر کوفہ بہت بڑا شہر ہے فرماندے نے کہ لوگوں نے سمجھیا کہ ایتھوں اسی اپنی کوئی خرید و فروخت کر لئیے ضرورت دا سامان خرید لئیے فرماندے نے کہ میں بھی لوگاں دے نال میں بھی سوچیا کہ میری بھی ضرورت یہ چند چیزاں رہ گئیاں میں بھی خرید لواں فرماندے نے کہ میں کوفے دے بازار دے اندر چلدا میں بازار دے وچوں اگے نکل گیا تے میں کافی دور نکل گیا حضرت ربیع بن سلمان کہندے نے آپ فرماندے نے میں ایک عجیب منظر ویکھیا فرمایا جدو شہر ختم ہو گیا ایک برقع پوش خاتون نے اس دے ایک ہاتھ دے اندر چھری ہے دوسرے ہاتھ دے اندر ایک تھیلا ہے فرمایا ایک مردہ جانور پیا ہے تھوڑے تھوڑے گوشت دے ٹکڑے بنا کے اپنے تھیلے دے اندر ڈال رہی ہے فرماندے نے میں دیکھ کے حیران ہو گیا یہ بی بی اتنی با پردہ ہے پر مردہ جانور دا گوشت کیوں تھیلے دے اندر ڈال رہی ہے حضرت ربیع بن سلمان کہندے نے میں قریب چلا گیا میں آکھیا بی بی کیا تو مسلمان نہیں ہے بی بی کہنے لگی ہاں کیوں نہیں میں مسلمان فرمان لگے یہ جانور مردار نہیں ہے انہیں آکھیا جی بالکل جانور تے مردار ہے آپ نے فرمایا بی بی کیا تینوں پتہ نہیں ہے کہ جڑا مسلمان ہے اندے تے اللہ رسول نے مردہ جانور اور مردار نو حرام فرما دیتا ہے حضرت ربیع بن سلمان فرمان لگے وہ بی بی کہنے لگی کہ ہاں میں نو پتہ ہے اس مسئلے دا فرمایا پھر گوشت کیوں لے کے جا رہی ہیں بی بی کہنے لگی میں نو پوچھن والے آؤ پہلے تو دس تو کون ہے تیرا نام کیے آپ نے فرمایا میرا نام ربیع بن سلمان ہے ربیع بن سلمان وال بی بی کہنے لگی اے ربیع بن سلمان کیا تو شریعت دا مسئلہ نہیں جاننا ہے جدو جان جا رہی ہوئے تے جان بچان واسطے تھوڑا جا حرام کھانا بھی حلال بن جاندا ہے آپ فرماندے نے کہ میرا گل سن کے تے کلیجہ پھٹن لگا ہے میں کیا بی بی تیرے تے اے حالت کس طرح آ گئی وہ بی بی کہنے لگی بابا جا تو اپنا کام کر فرماندے نے جدو میں بہت ضد کی تھی نا تے اس بی بی نے آکھیا تو کون ہے فرمایا میں ربیع بن سلمان ہاں میں ایتھے مسافر ہاں میں اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے جا رہا ہاں جدو بی بی نے اتنی بات سنی بی بی کہنے لگی حاجیا بیت اللہ جانا ہے انہاں کہا جی ضرور جانا ہے مکہ پاک جو بعد پھر مدینے بھی جانا ہے حاجی صاحب کہنے لگے ہاں میں مدینے بھی جانا ہے وہ بی بی کہنے لگی مدینے جانا ہے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر بھی جانا ہے ہاں حضور دے روزے دے بھی جانا ہے بی بی دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے رو کے کہنے لگی ہے ربیع بن سلمان جدو کملی والے دی بارگاہ دے اندر جاویں سونے دی بارگاہ دے اندر میرا سلام پیش کر دیویں تے نالے سونے نو آکی سونے تو ہڈی اولاد تے او وقت آ گیا ہے اونا واسطے حرام بھی حلال بن گیا ہے حضرت ربیع بن سلمان کہندے نے لوگو میرا کلیجہ پھٹن والا ہو گیا میں رو کے آکھیا بی بی تو ہے کون ہے اونا آکھیا جس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہے اسے نبی دی آلہ میں سید زادی ہوں آپ فرماندے نے میرے پیرا تھلو زمین ہل گئی میرا کلیجہ پھٹ گیا میں کیا بی بی تو آل نبی ہو کے سید زادی ہو کے ایک کام کیوں کر رہی ہیں بی بی کہنے لگی کہ میرا خامد فوت ہو گیا 4 بچیاں نے میریاں یتیم صدقہ زکاة میں لے نہیں سکری میں سید زادی ہاں برے گھڑاں دے اندر گئی ہاں میں نو کسے نے کام واسطے نہیں رکھیا کیونکہ وہ کہندے نے کہ تو سید زادی ہیں تیرے کو لوسی نکرانی تیرے نہ تینوں رکھ سکدے لہٰذا ہر دے اندر تے پیسے کوئی نہیں اور میریاں بچیاں بھوک دی وجہ نال اور پیاس دی وجہ نال انہاں تے ایسی حالت آ گئی ہے مائی کہن لگی ہے ربیع بن سلمان اج 3 دن ہو گئے نے میری بچیاں نو فاقہ ہے اج 3 دن ہو گئے نے میری بچیاں دے جناب نہ کچھ کھادا ہے نہ کچھ پیتا ہے حضرت ربیع بن سلمان کہندے نے لوگوں میریاں چیخاں نکل گئیاں میں سوچیا اے ربیع بن سلمان اج اگر نبی دی آل بھوکی رہ گئی اور تو حج کرن واسطے چلا گیا مدینے مصطفیٰ نو کیڑا منہ دکھائیں گا مائی نو آکھیا بی بی ذرا اپنا دامن کھول دے ذرا اپنا کپڑا بچھا دے مائی نے کپڑا بچھایا وہ جڑی ساری زندگی دی جمع پونجی حج دا کرایہ ہے جڑے سارے پیسے نے وہ 600 درہم دے کے اور فرمایا لو بی بی خادم دا غلام دا تھوڑا جا نظرانہ قبول فرما لو
فرماندے نے بی بی نے نہ میرے وال ویکھیا نہ درما وال ویکھیا، اپنا کپڑا اٹھایا اور درم لے کے تے تشریف لے گئیاں۔ لوگ حج کرنے واسطے چلے گئے، ربیع بن سلمان کہندے نے میں رہ گیا۔ فرماندے نے کہ حاجی واپس آ رہے نے، قافلے واپس آ رہے نے، میرا بھائی بھی واپس آ گیا۔ ربیع بن سلمان کہندے نے میں سوچیا ہن قافلے واپس آ رہے نے، چلو کعبۃ اللہ تے نہیں ویکھیا، مصطفیٰ دا مدینہ تے نہیں ویکھیا، انہاں اکھاں دی زیارت کر لواں جنہاں مصطفیٰ دا روزہ ویکھیا ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماندے نے کہ میں اپنے گاؤں دے وچوں باہر نکلیا، قافلے دا استقبال کر رہا ہاں، جیڑا حاجی آندا ہے میں گلے دے اندر ہاتھ ڈالنا اور میں کہنا حاجی صاحب مبارک ہووے تسی حاجی بن گئے جے، بیت اللہ دا حج کر لیا۔ فرماندے نے کہ عجیب معاملہ ہے، جس حاجی نو میں مبارک دینا او پلٹ کے کہندے حاجی صاحب تانوں بھی مبارک ہوئے کہ تسی بھی حاجی بن گئے جے۔ آپ فرماندے نے کہ میں تے حج کیتا ہی نہیں۔ او ایک کہن لگا تو کہنا حج نہیں کیتا، جدو حجر اسود اسی دوواں کٹھے چومے ہیں تے کعبے دا طواف ایک کہندا ہے تو میرے نال کیتا ہے، ایک کہندا ہے مینا وچ تو میرے نال رہے ہیں، دوسرا کہندا ہے مزدلفہ اندر تو میرے نال رہے ہیں، ایک کہندا ہے جناب جدو عرفات دے اندر اسی دن گزاریا ادو کتنا مزہ تے کتنا لطف تے کتنا سرور آیا۔ حضرت ربیع بن سلمان کہندے نے کہ میں تے حج تے گیا ہی نہیں، ایک سواری تے سوار حاجی آیا، آ کے کہن لگا ربیع بن سلمان انہاں سارے نو تو جھٹلا سکنا ہے، مینوں تے نہیں نہ جھٹلا سکدا، یاد کر او وقت جدو تو اوتھے قربانی دین واسطے جانور نو زمین تے لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جدو جانور نو ذبح کرنا چاہیا تے تیرے کول ایک تھیلی سی، او تھیلی تو مینوں پکڑا دیتی تے تو کہ اے سنبھال لے میں تے کو لے لینا، میری نظر تھوڑی جی دائیں گئی تے پھر تو مینوں نظر ہی نہیں آیا ہے، میں سارے حج اندر تیری تھیلی سنبھال کے رکھی ہے، اے تھیلی اپنی واپس لے لے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماندے نے لوگوں میں حیرت اندر گم ہو گیا، تھیلی بھی وہی جڑی میں سیدزادی نو دی تھی تے وچ رقم بھی اونی پوری موجود ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماندے نے میری اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، مولا تھیلی بھی ہوئے وچ مال بھی اونا ہی ہے، وچ دولت بھی اونی ہے، مولا حکمت کی ہے، راز کی ہے۔ فرماندے نے سارا دن سوچدا رات سو جانا میری قسمت جاگ پیندی ہے، مدینے والا نبی تشریف لے کے آ جاندا ہے، تیرے تے میرے کریم آقا تشریف لے کے آ جاندے نے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ دے کاجل والے، تیرے تے میرے پیارے نبی پیارے آقا کریم تشریف لے کے آ جاندے نے۔ عرض کیتی سونیاں بڑی مہربانی نکمے نو اپنا دیدار عطا فرمایا جے، میرے کریم آقا نے فرمایا ہے ربیع تو کیوں نہیں منتا کہ تو حج کیتا ہے؟ یا رسول اللہ میں گیا ہی نہیں، آقا میں حج کیتا ہی نہیں، میں کس طرح من لواں؟ میرے آقا نے فرمایا اے ربیع بن سلمان تیرا صدقہ کرنا اللہ اور مصطفیٰ نو اتنا پسند آ گیا ہے، رب نے تیری شکل تے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، او حج کردہ رہا ہے، لوگ ویکھ دے او نورے نے، او سمجھ نے کہ شاید تو حج پیا کرنا ہے۔ اے ربیع بن سلمان میں تینوں مبارک دین واسطے آیا ہوں، تو حج کرنے واسطے نہیں گیا ہے، تو میرے آل دا ادب و احترام اور حیا کیتا ہے، یا میں تینوں انعام عطا کرنا، قیامت تک او فرشتہ ہر سال تیرے نام دا حج کردہ رہے گا، رب ثواب تینوں عطا کرے گا۔ اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم جڑا سید ہوئے نبی پاک دی آل ہوئے ان دا ادب و احترام ساڑھے اوپر لازم ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا میری آل نال مودت اور محبت اور پیار کرے آجے۔ حضرات محترم وقت ہو گیا، بس آخری التجا اور عرض ہوئی ہے، آج حج دی فضیلت آپ نے سنی ہے، جن دے اوپر حج کرنا فرض ہے، اپنا اپنا جا کے حساب
حساب لگاؤ. میں ابتدا دے اندر تمام چیزاں عرض کر چکے ہیں حج کیندے اوتے فرض ہے. مختصر یہ ہے کہ اس دور دے اندر اس مرتبہ 15-16 لاکھ روپیہ جن کول موجود ہے ان دے اوپر اللہ دے گھر دا حج فرض ہے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے. وما توفیق اللہ.